الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ گنو سی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین مسلمانے دی دوجی عید الاضحیٰ اتے خوشی دا نہیں ہے پہلی عید کو عید الفطر اکھینن عید کو عید الاضحیٰ اکھینن عید الفطر ایک بہت وڈی عبادت رمضان شریف دے روزے دے بدلے اللہ سے خوشی نصیب فرمائیے عید الاضحیٰ ایک بہت وڈی عبادت حج جہی عبادت دی خوشی اللہ نے نصیب فرمائیے عید الفطر دے اندر جین ٹیم امدوں تو صدقہ کرتے فطرانہ دیتے امدوں عید الاضحیٰ جین ٹیم پڑھدوں والقربانی اللہ دے ہاں پیش کرے لوں عید الاضحیٰ دی جڑی قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ادا ہے تے اتنا محبوب ادا ہے اللہ کو بھی اتنا محبوب ہے جو سونے فرمائے دی عید دے اللہ سے کو قربانی دے عمل کو وقت کوئی عمل چنگا نہیں لگدا سب تو محبوب عمل میرے اللہ کو ہی دی خون دا بہامانے بکری ذبح کرے ایک بندہ بکری ذبح نسی کیتی تے 1 کروڑ اللہ دے نام تے تقسیم کرے کھڑا جڑے بندے 10,000 دی بکری ذبح کیتی ہے او کروڑ اللہ ایں دے 10,000 دے ثواب کو نہیں پہنچ سکدا اللہ دے ہاں اج سب تو محبوب عمل اے بکری دا ذبح کرنا تے خون بہامنا ہے اور اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ابو الانبیاء ابو الزیفان امام الموحدین پیغمبر ہیں آپ نے 80-85 سال دی عمر تک عراق شہر دے اندر رہے تے کوشش کیتی لوگیں کو دعوت دیتی لیکن سوائے 2 بندے دے بیا کوئی مسلمان نہ تھیا ایک تا آپ دی بیوی حضرت سارہ مسلمان تھی گئی دوجا آپ دا بھتریجا حضرت لوط علیہ السلام مسلمان تھیا بیا قوم چوں قبیلے چوں نہ ابا مسلمان تھیا نہ اماں مسلمان تھی نہ کوئی بھرا مسلمان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال عراق کو چھوڑتے ہجرت کر رہی تھے آپ نے فلسطین دے اندر قیام کیتا فلسطین دے اندر جین ٹائم پجے رستے دے اندر مصر آیا مصر دے بادشاہ نے حضرت سارہ کو میلی نگاہ نال ڈٹھا لیکن اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی اور ان بندے دے ہاتھ کو فالج تھی گیا ہاتھ سونج تھی گئے 3 دفعہ میں تھیا والا ان حضرت حاجرہ حضرت سارہ کو تحفے دے اندر دیتی جو میری تھی ہے میں آدھا حضرت سارہ دی خدمت کر رہے بادشاہ دے گھر دے اندر ملکہ بڑھن کو چنگائیں جو نبی دی بیوی دی خادمہ بڑھ منجے حضرت حاجرہ بھی نال آ گئی حبرون ایک علاقہ دے شہر ہے آج کل ہوں جا کو اکھندن مدینہ الخلیل اتھا حضرت سارہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد تھے
حضرت سارا دی بہنی ہے حضرت حاجرہ، حضرت سارا دی عمر تھی گئی ہے 70 سال تے اولاد دی نعمت نہ ہے، بلا آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو میرا دل کرے نے کہ تساں دے نال نکاح کرو۔ حضرت ابراہیم نے نکاح کیتا، اللہ تعالیٰ نے بال دی امید لا دیتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں منگتے رہ گئے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ سے یہاں میں کو ہن بچہ نصیب فرما۔ اللہ سے 85 سال دی عمر حضرت ابراہیم دی عمر ہوں ولی ہے 85 سال یا 86 سال، بڑھے پہ دے اندر اللہ سے اسماعیل علیہ السلام جے بال لیتا۔ ایک عورت پہلے غلام ہوئے بلا آزاد تھی ونجے، پہلے غلام ہوئے بلا نبی دی گھر والی بن ونجے، بلا پہلے اولاد نہ ہوئے اللہ اولاد دے دے وے۔ صاحب زہرے ہوں دا مقام تے شرف گفتگو ہر چیز وٹیج ویندی ہے۔ حضرت سارا نے ڈٹھا جو پہلے میری بانی ہے ہر گال تے میرا خیال کریں دی ہے، اج کل یہ کو ادب نہیں رہ گیا، یہ میں کو آقا تے اپنے جناب مالکہ نہیں سمجھ دی، گفتگو دے اندر طلب کلامی تھی ویندی ہے۔ ایک دفعہ تے حضرت سارا اتنا کوڑیج پئی اتنا فرمایا حاجرہ تے چپ نہ کیتی تیرے کان بھی کپڑے۔ حضرت حاجرہ کو جھڑے اے جملے آکھے اللہ سے ڈٹھا جو ہون معاملہ زیادہ اگو تے تھی گئے۔ حضرت سارا نے فرمایا ابراہیم این حاجرہ کو اتھوں چلے بنو کتنی بی جاتے چھوڑو، میں کو اکھی لال دیکھ نہیں سہا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیتا وحی دا، اللہ دا حکم آیا، حضرت حاجرہ تے حضرت اسماعیل کو براق تے بلایا، بلہاتے اتھوں چاہتے گئے۔ ایک روایت داچی دی ہے، ایک روایت براق دی ہے۔ چاہتے اتھاں پجے جتھاں اج بیت اللہ ہے، اتھاں ایک ریت دا ٹیلا ہوندا ہا، ریت دا ٹبا ہوندا ہا، سرخ ریت ہوندی ہے، اتھاں ایک ٹبا ہا، ایک پرانا درخت ہا، چدھار جنگل ہوندا ہا، ہن جنگلے دے ادھے اپنی بیوی کو جھڑے پجاون پجے اتھاں، بھلا جبریل علیہ السلام نے فرمائے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھیں کہ اپنی بیوی کو دے بچے کو چھوڑ دے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اٹھیں چھوڑیے، حضرت حاجرہ کو اٹھیں چھوڑیے، ولاگن نال چھوٹا چھوٹا لکڑیاں کپے نے، لکڑیاں کپ کر رہی تے ایک جھوپڑی بڑھائی نے، جھوپڑی بڑھاتے اپنی بیوی کو اندر بلائے نے، ولا ایک مشکیزہ پانی دا نار رکھے نے، ایک ٹھیلی کھجیں دی نار رکھے نے، ولا ٹور پن اڈی گھر والی ہوئے ہا، بادشاہ دے گھر پلی ہوئی، جھوپڑیت نہ رہے ہا۔ حضرت حاجرہ کو نبی دی تربیت جو ہے، امت دی ماں جو بننا ہا، امت بس عبرت دا نشان جو بڑھنا ہا، ہوں جھوپڑی دے اندر گزارا کرتے امت کو ڈسائے کہ جائیں ٹائم تو ماں بیو دے گھر ہوو، بھاویں جھیجی شہزادی ہے وے، جائیں ٹائم تو خاون دے گھر آئے وے، جھڑا خاون تو کو گھر دے وے، وہ تو محل ہوندا رہا دے۔ ابراہیم علیہ السلام واپسی ویندے پن، اسماعیل علیہ السلام دی اماں حضرت حاجرہ پیچھے ٹردی ویندی ہے، چولے دا دامن پکڑی ودی ہے، فرمایا ابراہیم تساں اتنا سنگ دل تا نہ ہاوے، اتنا بے وفا تا نہ ہاوے، آج میں کو ہی وادی دے اندر چھوڑی ویندو، جتھاں کھاون پیون دا انتظام نہیں، جتھاں کوئی انسان دی آبادی نہیں، جتھاں انسان دی رہائش مشکل ہے، کیا وجہ ہے؟ میں کل ناراض ہے وے، چلو نکا جہاں بال تا رکھو ہا، اسماعیل کو تا چھوڑتے نہ بنجو ہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشن، اللہ دا حکم بولن دا کہنی، تھک تھکتے والا حضرت حاجرہ نے سوال کیتے، اللہ امرکا، کیا اللہ نے تو کوئی گال دا حکم فرمائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے گردن مبارک ہلائی کہ ہاں میں کو اللہ تعالیٰ نے ای گال دا حکم فرمائے۔ حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیتے، فرمایا ابراہیم اگر تو حکم اللہ دا حکم ہے والحسبن اللہ ونعم الوکیل، میں اللہ تے توکل کرے نیا، جھیرے رب نے توہاڈی نمرود بادشاہ دی بھا دے اندر حفاظت فرمائی ہے، اور رب میری ہی جنگل دے اندر بھی حفاظت فرمے سے، بلعات بہ گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام داچی ٹوریندے رہ گئن، ایک مقام ہے جو کو آدن سنیہ مقام تے جائیں ٹیم ابراہیم علیہ السلام پجین، اتھا وانتے ڈٹھے نے، نہ ہون گھر والی نظر دیے، نہ ہون چھوٹا جہاں بچہ نظر دے، بلا آپ نے ہاتھ چاہتن، اکھی وچوں نیر آگن، دعا منجنے رو روتے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ سیاں میں اپنی بیوی کو، اللہ سیاں میں اپنے بچے کو ایک وادی غیر ذی زرع لق و دق صحرات جنگل دے اندر چھوڑی وینا، اللہ تیرا حکم ہے، لیکن میرا اللہ ہی جنگل کو آباد تے رنگ لا چھوڑی، اللہ میرے بالے کو نماز پڑھن والا بڑھاویں، اللہ ای ملک کو امن دا گہوارہ، رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ ای کو امن و امان نصیب فرماویں، وارزق اہلہ من الثمرات،
ہی کو سمرات تے پھلیں دا رزق نصیب فرماویں ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے اندر ایجا کرنٹ ہا ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے اندر ایہو جا اثر ہا ابراہیم علیہ السلام دی ایک دعا اللہ نے قبول فرمائی فرمایا ابراہیم تیرے اسماعیل کو ایجی جات آباد فرمیساں جتنا ایک پاسوں عراق ہو سے عراق اندر ڈاڑے حال ہو سے جتوں ابراہیم علیہ السلام آئے ہن اسماعیل علیہ السلام کو ایہو جی جات آباد فرمیساں جتنا ایک پاسو شام ہو سے جڑا شام ایندا حضرت اسحاق علیہ السلام دے رہن دی جگہ ہو سے ہکو ایہو جی جگہ تے آباد فرمیساں جتنا ایک پاسو مصر ہو سے مصر ہیندا ننیحال ہو سے جتوں کر جناب حضرت حاجرہ تشریف گھنتے ہیں ایہو جی آباد جات آباد فرمیساں جتنا ایک جاتو یمن ہو سے یمن ہندے ویرن دا گھر ہو سے جتنا مدین رہندا ہو سے مدین رہندا ہو سے جناب اتنا قیدار رہندا ہو سے ہندے بھرات ویر اتھیں میں بسا چھوڑے ساں چاروں ہندہ خاندان تاجر اسماعیل علیہ السلام کو جا نصیب فرمیساں باقی رہے گی امن و امان ایہو جا امن و امان نصیب فرمیساں عزیزو پورا ملک عرب گھم گھنو ہر جگہ تے تو کو سردی نہ مل سے بلکہ گرمی مل سے ایک شہر ہے جے کو طائف اکھینن اتھا ونجو تو کو ٹھنڈ لگ ویسے سردی لگ ویسے طائف دمانہ طواف کرن والا اللہ نے پورے دا پورا شہر جبریل امین کو پرنے کو پٹوایا جبریل امین نے پر اڑا کر ہی تے پورا شہر پٹیا فرمایا وانتے کو بیت اللہ دے طواف کروا بیت اللہ دے طواف کرواتے مکہ دی سرزمین دے نال کو آباد کر چھوڑ اللہ نے پورا شہر مکہ دے نال آباد کروا دیتا فرمایا میرے محبوب پیغمبر میں اتنا ٹھنڈی نعمت بھی نصیب فرمیساں پھلیں والی نعمت بھی نصیب فرمیساں دنیا دے سارے پھل میں اتھیں آتے جمع کر چھوڑے ساں امن و امان ایہو جا نصیب فرمیساں اتھا کہیں بندے کو کویری ماران دی اجازت نہ ہو سے مکوڑے ماران دی اجازت نہ ہو سے ساوا پتہ تروڑن دی اجازت نہ ہو سے امن و امان نصیب فرما چھوڑے ساں بسات اتھیں کو آباد کر چھوڑے ساں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اپنی زبان جڑی ہے وہ عبرانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام دی عبرانی زبان ہے اسماعیل علیہ السلام بھی عبرانی زبان علیہ نہن حضرت اسماعیل علیہ السلام دی مادری زبان قبطی ہے حضرت حاجرہ قبطی ہے قبطی قبیلہ دی مصر کو آئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جڑی سسرالی زبان ہے وہ عربی ہے سسرالی آپ دا سسرال قبیلہ جرہم ہے جرہم جڑا قبیلہ ہے اے عرب ہا اے عرب آتے مکہ دے اندر آباد تھیا ہا اللہ تعالی نے اتھوں شادی فرمائی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی کروائی ہے ہنے کنو آپ نے وانتے جناب اتھوں وانتے آپ نے زبان سکھی ہے عبرانی بھی جان دے ہن جناب عبرانی بھی جان دے ہن قبطی بھی جان دے ہن عربی بھی جان دے ہن اللہ تعالی نے مکہ دے اندر رہے تے انہیں کو زبانہ بھی نصیب فرمایا امن و امان بھی نصیب فرمایا رزق پھلیں دا رزق بھی نصیب فرمایا اللہ نے ایہو جی برکت نصیب فرمائی خود اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دا تاج نصیب فرمایا حضرت حاجرہ بیٹھی ہے شام تھی گئی ہے جنگل تے درندے دھاڑ دے ہوئے این ایک عورت کل ہی تے ایک چھوٹا جہاں بچہ حضرت حاجرہ نے ایک لاٹھی چاہتی تے اٹھی کھڑی ہے او جنگل تے درندو او مطلب بھولے چہو وہ جو ایک عورت کل ہی تے بال کھاوے سوں میں عام عورت نہیں میری گوڑ دے اندر بچہ ہے اللہ ہی کوئی نبی بناونا ہے ہندی نسل چو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو پیدا فرماونا ہے جڑا میرا خاوند ابراہیم اور نبیوں دا پیو ہے اللہ تعالیٰ کو جد الانبیاء بنائے خبردار جو کہیں اگو تے بدھن دی اجازت کہیں کو بدھن دی کی جرت کی تھی فرمایا کہ ساری رات جنگل دے درندے شیر چیتے جی میں غلام آتے پہرا دینن دو زانو تھی تے ساری رات حضرت حاجرہ دے پہرا دینے آن رہ گئے حتیٰ کہ آہستہ آہستہ پانی بھی مکن پہ گئے کھجاں مکن پہ گئے جہاں ٹائم کھجاں مک گئے پانی مک گئے عورت کھاوے تو کھیر بن دے عورت پیوے تو کھیر بن دے جہاں ٹائم عورت کچھ نہ کھاوے پیوے عورت دی چھاتی چو کھیر کیویں ہم سے فرمایا کہ حضرت حاجرہ کھیر ختم تھے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے جہاں بال ہیں انہیں کو بک لگی ہے تو پیاس لگی ہے بال دا کم میں بک لگے تا روندے جہاں ٹائم ترہ لگے تا روندے بیمار تھیوے تا روندے ہوں بیچارے کو اللہ سے فرمائے روان تیدا کم میں ضرورتاں پوریاں کرنا خود رب العلا دا کم میں اسماعیل علیہ السلام روان شروع کر دیتے آپ روان شروع کیتے تے حضرت حاجرہ پریشان تھی گئی ہے کیڑی ماں ہے جڑی اپنے بال کو اکھی دے سامنے تڑپتا دیکھتے برداشت کر رہے کیڑی ماں ہے جڑی آدھی ہے میرے سامنے میرے بال تڑپتے مر ونجے کوئی ماں ایہو جی کانا ہو سے جہاں ٹائم ڈٹھے کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو خوش کیا بکھے تے پیاس ہے کھاون پیون کو کچھ کیا نہیں فرمایا چلو میں کوشش تا کر گھنا مطلب کہ تم کچھ مل پوے حضرت حاجرہ اٹھی ہے جلدی جلدی مروہ پہاڑ تے چڑھی ہے ڈٹھیس اڈوڑے بھالیس مطلب کہ تم کو جلبے کوئی انسان ملے کوئی پانی ملے لیکن نہ انسان نظر آئے نہ پانی نظر آئے بلا خیال ہے جو ونجا پتہ کر رہا
متا میرے بال کو کوئی چیتا کوئی شیر کوئی درندہ کھا ونجے بھلا یہ ڈٹھس بال تڑپدا پہ پانی دا انتظام نہیں کھیر دا انتظام نہیں بال بخت پیاس کنو پریشان ہے بھلا صفا مروا تے صفا دی پہاڑی چڑھیے درمیان دے اندر بطنے وادی امدی ہے اتھا آپ تیز دوڑ دیا ہن جڑے پہاڑ تے چڑھ دیا ہن اتھا احسا ٹر دیا ہن کہیں لے صفا تے چڑھی ہن کہیں لے مروا تے چڑھی ہن کہیں لے صفا تے چڑھی ہن کہیں لے مروا تے چڑھی ہن ایویں سات چکر لاتے حضرت حاجرہ نے جہاں ٹائم 7 چکر لاتے ہوں ٹائم آواز آون بند تھی گئی ہے اسماعیل علیہ السلام دی آواز جہاں ٹائم بند تھی ہے ہن حاجرہ دی دل دی دھڑکن تیز تھی گئی ہے جو حاجرہ ابراہیم دی امانت تین کو لگ دے چلی گئی ہے تیرا بال رو رو تے بک پیاس کو جان دے گئے وان ہونی لاش چا وان تے دفنا او ماں دے گردے کلیجے تے کیا گزر دی پی ہو سے ہوں دے جگر تے کیا گزر دی پی ہو سے او اتھوں لچیے تے آئیے اٹھے جو ایک جا ہے جتھا میرا اسماعیل ستا پیا ہوں دے پیرے کنو اللہ سے زمزم دا چشمہ جاری فرما دیتے جبریل آتے پر مریں دے اللہ سے پانی دا چشمہ کڑھیں دے میرا بال اتھا کھیجتا پہ میرا بال اتھا اپنے پیر مریندا پہ حضرت حاجرہ بڑی خوش تھی ہے وانتے جلدی جلدی منڈیر بنی ہے چھوٹی جی پان دیتی ہے جو اے نہ ہوئے جو پانی زیاد تھی ونجے پانی میرا محفوظ تھی ونجے پانی خود بھی پیتے پانی بال کو بھی پلائے اللہ سے فرمائے او حاجرہ تیری اے ادا جھڑی ہے صفا مروا دے دوڑن دی میں کو اتنا پسند آئی ہے وہ تک کہیں حاجی دا حج قبول نہ کرے سا جو تک تیری سنت کو آتے صفا مروا دی دوڑ نہ لاگن سے حاجی دا حج بھی قبول نہ فرما چھوڑے سا حضرت حاجرہ دی ادا ہے جڑے صفا مروا دی حاجی بھدے کھڑے ہونے کہیں سوال کہتا جو مولوی صاحب بھجی عورت ہے آج وینوں تا عورتاں ایسا ٹردیاں ودیاں ہونے مرد شدے بھجے ودے ہونے بڑھے بڑھے دور لئی ودے ہونے عورتیں کو اللہ بھجاوے ہاں مردے کو کیوں بھجائے ومیاں جہاں تم حضرت حاجرہ دوڑی ہے دیکھنا اللہ کوئی کنا ہا کوئی انسان کنا ہا کلی ہے کلی عورت بھجے تا بے ادبی نہیں ہوندی بے حیائی نہیں ہوندی مجمع عورت بھدی ودی ہوئے تا اے ادب دے خلاف ہوندا رہا دے اللہ سے فرمائے حاجرہ دی ادا بھی زندہ کرے سا ہوں دی حیا بھی زندہ کرے سا مردیں کو بھجا بھجاتے حضرت حاجرہ دی ادا زندہ کیتے ہم عورتیں کو احسا ٹرواتے حضرت حاجرہ دی حیا زندہ فرما چھوڑی اے آب زمزم دا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی دی برکت نل ملی ہے گزر دے دی دیر نہیں لگی حضرت اسماعیل علیہ السلام جناب 13 سال دے تھی گئے 13 سال دے 13 سال بعد ابراہیم علیہ السلام ستے پیان خوابت کئی آکھن اللہ اہدا پیا ابراہیم اپنے بال کو اللہ دنا تے کوہو حضرت ابراہیم علیہ السلام جاگ تھئیے آپ نے فرمائے ہاذا یوم الترویحہ اے شک دا دی ہے پتہ نہیں کوئی بیا حکم نہ ہوئے ولا رات دا ستن ولا آکھن اللہ آدھا 8 دا دی ہاں ولا 9 دی رات ہے پہلی جو ہے ولا 8 دا دی پہلی 7 دا دی تے 8 دی رات دوجا خواب جڑا ہے 8 دا دی تے 9 دی رات ہے ولا آکھن اللہ آدھا پہ ابراہیم اپنے بال کو کوہو اللہ دے حکم نال حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھن بلا فرمائے نے اتا اللہ دا حکم ہے یہ دی کو کہندن یوم عرفہ پہچان تھی گئی آپ کو سنجان تھی گئی جو ہن کوہنا اللہ دا حکم ہے ولا تریجدی ستن 9 دا دی ہاتھ ولا 10 دی رات عید دی رات ہے ولا کوئی آدھا پہ ابراہیم اپنے بال کو اللہ دنا تے کوہو ولا فرمائے نے ہن تک کوہ تے راسا ہن ایک جا کو میں خالی نہیں چھڑنا ہی خواب کو ایک وکھنن یوم الاضحیٰ قربانی دا دی ہی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کیتی ہے ایمیں سج نکلی ہے ایک نیزہ بلند تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھوں براق تھے چڑھین سدھا مکہ مکرمہ ہیں فرمائنا میرا بچڑا اسماعیلہ وہاں ایک رسی چاہیا وہاں ایک چھری چاہیا باروں جلوں کوہاڑی چاہیا کم من کوئی 2-4 لکڑیاں کپاؤں گھر کم ہمسن اپنے بال اسماعیل علیہ السلام کو قرآن اکھیں دے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى گال سنن آکھن آسان ہے جڑا قرآن منظر کشی کریں دے وہ اتنا آسان کیا نہیں قرآن اکھیں دے پہلے اولاد ہے کنا 86 سال دے بڑھے پہ اللہ سے اولاد دیتی ہے بولا اولاد بھی 13 سال دا قبرو جوان تھی گئے قبرو اتنا جوان جو گھوڑی سواری بھی کر سکتے 13 سال دا بار تیر چلا سکتے 13 سال دا بار شکار بھی کر سکتے سارا صفتہ اسماعیل علیہ السلام دے اندر ہن اللہ سے فرمائے ہون توہاڑا مونڈھا ہون توہاڑا بازو بن گئے ہون میرا حکم ہے جو ایک ذبح کرو 99 سال عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہوں ٹائم ایک گھٹ 100 سال دی عمر پیو کو آنکھوں جو اپنے بال کو کہو آسان نہیں ہوندا بڑا مشکل امتحان ہے بڑا امتحان ہے امتحان تا بڑے ہیں سب تو بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام دا ہوا جہاں ٹائم آپ نے اپنے بال کو ذبح کیتا ہا اپنے بال کو نال گھدے نے طور پن بال سنگار کیتی میں نے بال خوش تھیا میں نے جو ابا ہے پرے کنو فلسطین کنو
جناب سفر کرتے ہن میں کو ویسے گھن ویسے گھمے سے پھرے سے لیکن اللہ سیدھا حکم تھا نا وہاں ذبح کرن دا بلا فرمائے نے ایک شیطان دے دا کھڑا جو آج سنت زندہ تھی گئی تو ساری دنیا کو ثواب مل سے شیطان ایک بڑی شکل بنائس وہاں حضرت حاجرہ کو پڑھی حاجرہ تے کو پتہ ہے تیرے بال اسماعیل علیہ السلام کو کدے کھدی وینن فرمایا میں کو نہیں پتا میں کو تو آنکھیں نے جنگل لکڑے کٹے ہوں فرمایا تیرے بال کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرے سے فرمایا گالا تھی گئی پیو اپنے بالے کو ذبح کریندا ہوں دے فرمایا تے کو نہیں پتا انہیں خواب ڈٹھے وزن میں کو اللہ دا حکم ہے فرمایا اللہ دا حکم ہے تو ایک بچڑا ہے اللہ خدا دی قسم ہے 100 بچڑے دے وے ہا اللہ دے نام تے قربان کر چھوڑا ہا بلا شیطان نے ایک بال دی شکل بنائی ہے بلا اسماعیل علیہ السلام کو ملی ہے اسماعیل تک پتہ ہے ابا کی دیکھی دی ویندے فرمایا جنگل لکڑا کٹھا کرے سو فرمایا تیرا ابا تے کو ہی چھری دے نال ذبح کرے سے فرمایا میرا ابا میرے نال بڑا پیار کریں دے میرے نال بڑا پیار کریں دے فلسطین کو امداد صرف میرے چہرے کو دیکھن واسطے میرے کو ملن واسطے میرے کو کیوں ذبح کرے سے فرمایا اللہ دا حکم تھے فرمایا اللہ دا حکم تھے تو میں کیا ہاں میرے اندر اللہ 100 جانا دے وے 100 جانا اللہ دے حکم تے قربان کر دے وا والا وانتے ہی بڑھڑے دی شکل بنائی ہے بلکہ ایک بھینسا بنتے وڈا بیل اور وڈا جناب کٹا بنتے پہاڑے درمیان بہ گئے ابراہیم آج تو اتو گزر نہیں سکتا بال کو کہو نہیں سکتا میں بیٹھا ہی تھا ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکنا چاہتے ہیں ایک پتھر ماری اللہ اکبر جسم چھوٹا تھی گئے بلا پتھر ماری اللہ اکبر جسم شیطان دا چھوٹا تھی گئے بلا پتھر ماری اللہ اکبر شیطان دا جسم بلا چھوٹا تھی گئے 7 کنکریاں مارن چڑیا لے کر اٹھتے بلا بے درٹ پھنس گئے بلا اٹھا ابراہیم علیہ السلام نے کو کنکریاں مارن بلا 30 درٹ وانتے پھنستے بہ گئے بلا وانتے جناب اٹھا کر کنکریاں مارن اللہ سے فرمایا ابراہیم تیری ایک ایک ادا کو زندہ کرے سا جھڑا ایتے رمی جمرات کیتی ہے پہاڑ درمیان تے جھڑے شیطان کو پتھر مارن میں اوہ تک حاجی دا حج قبول نہ فرمیسا جیہو تک تیری ادا آتے سنت زندہ نہ کر چھوڑے سے اے شیطان کو جھڑا آج کنکریاں لگ جا پہن 10 کو بھی لگ دیں 11 کو لگ دیں 12 کو لگ دیں کھڑے ہونے ہیں اتھا 11 ہیں آج یہ کنکریاں شیطان کو لگ دیں کھڑے ہیں اے حاجی دی سنت نہیں اے کیلی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام پجن بلا بال کو دسائن ابا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا میرا بچڑا میں خواب ڈٹھم میں تے کو ذبح کرے نہ پیا ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رائے تے مشورہ نہیں کیتا ابراہیم علیہ السلام نے اولادہ مشورہ گھندن ماں پیو کو ماں پیو نہیں مشورہ گھندے ماں پیو فیصلے سنن اصل ابراہیم علیہ السلام دے پہ ہن تربیت جو میری حاجرہ جو 13 سال تک ہان اللہ تے اسماعیل علیہ السلام کو پالی ہے دیکھا جو صحیح میری حاجرہ نے کیجی تربیت کیتی ہے حضرت اسماعیل پوچھ جو حسن اماں ابا کیوں نہیں آمدہ فرمایا اللہ دے حکم نال آمدے اللہ دے حکم بغیر نہیں آمدہ ابا کیوں چھوڑ گئے اللہ دے حکم نال چھوڑ گئے ابا کون ہے اللہ دا نبی ہے اللہ دا نبی اللہ دے حکم تے آرڈر نال ہر فیصلہ فرمائے دے ہی میرے تو فرمائے ابا جی ابت یا ابت افعل ما تؤمر جڑا رب نے تو حق حکم دیتے وہ حکم پورا کر چھوڑو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ تو ساں دیکھ سو کہ تہاڈا بچڑا صبر کرنا پیا ہو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کیتی ہے چھری تیز کر رہی تے والا آپ نے اپنے بال کو نال کیتے مینا دے اندر پجن مینا دے اندر پج کر رہی تے اسماعیل علیہ السلام فرمائے اسماعیل علیہ السلام عرض کیتے ابا جی جے محسوس نہ کرو تا آخری 2-4 گالیاں عرض کر رہا ابا جان نے فرمایا جی میرا بچڑا کیا آدھی فرمایا ابا جی اے میں قمیض دے بٹن لائن قمیض لائیے فرمایا اے میری قمیض ہے اے قمیض چاہیے وجہ ہے تے میری اماں حاجنہ کو دیوا ہے 13 سال تک بیا کوئی بندہ نہ ہوندا ہا میں کو ہان لیندی ہے تے مونجھا لیندی ہے جڑے تساں یاد ہم دے ہوے تے میں کو ملدی ہے انہیں کو ماں پیو مصر دے یاد ہم دہان تے میں کو ملدی ہے مصر دے بہنی بھرا یاد ہم دہان تے میں کو ملدی ہے انہیں دی چوٹی چموٹی دے کھٹیاں تے میں ہم او میں کو ملتے گزارا کریں دی ہے لہذا قمیض دیوا ہے جے قمیض اگر خون لت پت ہوئی تو میری اماں کو برداشت نہ تھی سے قمیض اچھی کو لے سے قمیض خوشبو سنگ سے کچھ مونچ ہلکی تھی سے فرمایا ابا جان تجھی عرض اے ہے کہ جہاں ٹائم تسا میں کو ہو میرے ہاتھ بھی بدھا ہے چاہ میرے پیر بھی بدھا ہے چاہ کیوں فرمایا ای نہ ہوئے جو تسا چھری چلو میں تڑپاں پھڑکاں اور میرے خون دے چھٹے تارے اتے آوین تے پدری شفقت غالب نہ آ ونجے چھری رک نہ ونجے ابا جان وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اے میری جبین تے چہرہ تلے کرائے سامنے نہ ہوئے تلے ہو سے نا بلا تو کو احساس نہ تھی سے جو ابا پتر ہے گوں پتر دی چہرے سامنے ہوئے تو بلا ہو سکتے ہے ابا شدہ چھری روک دے وے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اکھی میں چونڈی رہن جو کی ہو جا صبر والا بے پتر ہے کی ہو جا فرما بردار بال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قمیص لائی ہے اسماعیل علیہ السلام دے ہاتھ بدھین اسماعیل علیہ السلام دے پیر بدھین
بلا آپ نے لٹائے، لٹا کر کہیں تے بلا چھری چلی ہے، اللہ سی ایک پتل دی پتری پوا چھوڑیے گردن دے اندر، چھری چلے نے ابراہیم، لیکن چھری چل دی نہیں، چھری کو آ دیتے کو کیا چھی گے، پتھر تے چل پونی ہے، درختیں تے چل پونی ہے، میرے بال تے کیوں نہیں بھی چل دی، میں کو امرانی خلیل نہانی جلیل، میں کو رب آدھے نہ چل، میں کو خلیل آدھے تو چل، میں کو دسا مننا جلیل دی یا خلیل دی، مننے کہیں دی ہے رب جلیل دی، رب حکم دے تو چھری چل سکتی ہے، رب دا حکم نہ ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام فرمائے ابا ہی میں کرو، میری کچی دے ہوتے اپنا پیر رکھتے زور دے وہ، زور دے سو والا زور ود ویسے والا جلدی جلدی کوئی ویسا، ابراہیم علیہ السلام نے کچی دے پیر رکھے زور لاتے، اور فرمائے فرشتے جن کے دو دفعہ جنوں دی کائنات بنی رنن، ایک ایو موقع ہے جے میں ابراہیم علیہ السلام نے زور لاتا، فرشتے سارے لوگ پہ، دوجا موقع طائف کے اندر جہاں ٹائم پاک پیغمبر کو پتھر لگے، سارے فرشتے رننے، ورنہ فرشتے روندے نہیں، سارے فرشتے جو رننے، اللہ سے فرمایا جبریل آ ون ہون جنت کنو ایک دمبا پکڑ، وانتے اسماعیل علیہ السلام کرتے دمبا تلو دے، مقصد کو ہامن نہ ہا، مقصد امتحان گھننا رہا، جو میرا خلیل کتنا امتحان دے سکتے، فوراً دمبا ذبح چھی گئے، لیکن اللہ سے فرمائے او ابراہیم تیرا خواب قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراہیم، تیرا خواب سچا تھے، تیری ادا کو قیامت تک زندہ رکھے سا، اور ایہو جا زندہ رکھے سا، ایہو جا لوگ امسن اتنا جگر گردے نہ ہو سن جو بالے کو کوہن چاہ، آتے ایک بکری سے بکرا کوہیسن چاہ، میں رب اتنا راضی تھی سا، کوہیسن بکری بکرا، لیکن میں رب انہیں کو پتر کوہن دے ثواب نصیب فرما چھوڑے سا، اصل حکم آپ پتر کوہن دا، لیکن اللہ تعالیٰ نے والا بڑی رحمت فرمائی ہے جو اپا کو جانور ذبح کرنے دا حکم فرمائے۔ عزیزو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ادا ہے، جڑا بندہ قربانی کریں دے، قربانی دے جتنا جانور دے وال ہونن اللہ ہر وال دے بدلے دیکھی نصیب فرمائیں، ہر وال دے بدلے، حضرت فرمائے کل ہے جانور کٹھے کرو، 7 بندے کو شریک تھی ویندو، بلا تو 7 کو چمڑا تقسیم تھی سے، 7 بندے دے حصے جتنا چمڑا آسے ان دے جتنا وال ہو سن اتنا نہیں کیا مل سے، اگر کلہ تیرا جانور ہوئے تو پورے چمڑے دے والے دے برابر تے کو ثواب مل سے، کلہ جانور کو ہمارا ثواب زیادہ ہے۔ قربانی دے دوسرے مسئلے سمجھو، عید دا طریقہ سمجھو، والا پا عید پڑھنے پہ ہیں۔ قربانی جہاں ٹائم اتوں کہ تساں ویسو، ایک تا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد پڑھتے ہوئے ویسو زور زور دا۔ قربانی کو لٹینے ہوئے سمینے ہوئے سختی نہ کرو، لیکن قربانی زیادہ مضبوط ہوئے سختی نہ لٹاؤنا پائے گے، لت بہاؤں دی ترٹ گئی ہے، اگلے پیرے کو دن بہیں پیر ہاتھ تے پچھلے کو دن پیر، اگر ہاتھ باں کوئی ترٹ پوے جانور دی لٹینے ہوئے تو اے عیب نہیں ہوتا، ولا بھی قربانی کرن جائز ہے۔ قربانی خود ذبح کرے اس زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، اگر نہیں جان دا تو او بندہ ذبح کرے جڑا ایکو جان دے۔ قربانی لٹاؤ تو بیت اللہ کی طرف رخ کرتے بیت اللہ کی طرف جانور کو لٹاؤ، خود بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر گھنو، منہ کر کے رہی تے ولا اون دے بعد جڑے جانور جے دے قربانی جڑے شریک ان بندے ساتھ او ہوں جانور دے سامنے کھڑے تھی ونجن، سامنے کھڑے تھی تے ولا جڑا بندہ کوہنا پہ او ایک پیر رکھ ہنے گردن دے اوتے سجا تے اتلی طرفوں 3 کڑیاں چھوڑ دے وے، ہاتھ لاتے 3 کڑیاں چھوڑ دے وے، 3 کڑیاں چھوڑ دے ولا اٹھی چھری رکھے، چھری رکھن تو پہلے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ پوری عمدی تے چنگی گال ہے نہ تو بسم اللہ اللہ اکبر بھی کافی ہے۔ کہ ذبح کرے تیزی نال، چھری کو جانور سامنے تیز نہیں کرنا، چھری پہلے تیز ہوئے، کون تو چھری نال بھی ذبح نہیں کرنا، اے جانور کو تکلیف نہ بنا لی گال ہے۔ نبی سونے جی ٹھیک بندے کو جانور کو ہے نا بیا چھری نہیں چلی، بلا اتے پیر رکھ بیٹھے آکے چاہو بٹا چاہتے ہوں چھری کو تیز کرنا بیٹھے جانور ستا پہ، نبی سے رو پن فرمایا میاں یہ جانور کو لو موتا دیوان چاہنی، مارن تو پہلے مارن چاہنی، کیا مہربانی کر ہی دے سامنے تر کم چھری کو تیز کر، چھری کو جانور سامنے تیز نہ کرا ہے۔ جہاں ٹائم ذبح کرو تو 4 رگا انجا کٹنا ضروری ہے، ایک سہا آلی، ایک گھا آلی، ایک سجے کھبے انجا 2 خون آلیاں، 4 رگا جہاں ٹائم کٹی ونجن جانور تو ادا حلال تھی ویندے۔ ولا شد جاہل کسے کیا کردن
ولا چھری دیو نوک پوڑی پہ ہوندن بچ ایسی حرام مغز مڑکا چھڑوے سوں جانور تے اساہ نکل سے اے مڑکا چھڑوے نے پیوں چساں جڑا مڑکا چھڑوے نے مڑکا کسائی کو جلدی ہوندی ہے جو مڑکا چھڑاواں نال جلدی ساہ نکل ویندے او بے جانور جلدی دی بڑا گھن سے لیکن تہاڈا نقصان کیا ہے ایک تا تہاں سنت دے خلاف کیتے نمبر 2 جانور کو بے جا تکلیف دیتے ہوئے نمبر 3 جائیں ٹائم تساں مڑکا چھڑوے سو اوندا فوراً ساہ نکل ویسے جڑا خون چلدا پیا ہا او خون کانا چل سے خون او حرام ہوندے جڑا خون نکلدا پیا ہوندے او اندر رہ ویندے جن وجہ تو گوشت خراب تھی ویندے عزیزو 4 رگاں کٹتے حرام مغز تک تساں کو چھری پجاون دی لوڑ یعنی چھوڑ دیو اگرچہ تہاڈا جانور اٹھی کھڑے کوئی حرج کانی اٹھے ودا رہے تڑپے ودا جتنا اوندا خون نکل سے اتنا تہاڈا گوشت پاکیزہ تھی سے جانور دا خون اے مسئلہ جانور دا خون جڑا ہے مکروہ تحریمی ہے کپڑے کو لگے تا حکم کپڑے دھونے پوندن ولا اون دے بعد جو تک جانور ٹھنڈا نہ تھی وے اون چمڑا نہ لہو جانور ٹھنڈا تھی ونے چمڑا لہو چمڑا لا کر ہی تے گوشت مڑو جتھاں جتھاں 7 شریک ہیں کوشش کرے ہے ہی دفعہ اپنی قربانی خراب نہ کرا ہے سود دا گناہ نہ چوا ہے قربانی دا گوشت تول تے بڑا ہے اندازے نال نہ وڈا ہے جڑے بندے 7 بندے شریک ہونن تے بندے اندازہ کرن ایک کد بوٹی اوتے تلے تھی گئی تے سارے کو سود دا گناہ مل سے ہمیشہ کنڈے تے تول تے تقسیم کرنی ہے ایک کلیجی تہاڈی کانی 27 بندے دی کلیجی بھی توڑنی ہے اوجری بھی توڑنی ہے 27 بندے دے اوتے تول تے 7 حصے کرتے دے دیو بلا حکم ہے کہ جڑے تساں گوشت گھر چاہو 3 حصے بڑھاؤ ایک گھر رکھو مستحب ہے ایک ہمسایہ کو دیو ایک غریبیں کو دیو اور اے جڑے پاوے ہوندے نا پاوے اے بھی قربانی دا گوشت ہوندے جی میں قربانی دا گوشت بولی نہیں لگ سکتی بچ نہیں سکدا ایویں پاوے بھی نہیں وک سکدے اے بولی لیندن ہاں سی کون گھندے 500 800 1000 1200 ایسی والا صدقہ کرے سو نہیں بھائی نہیں انہیں کو چھڑواتے انہیں کو کٹنا ہے ٹوک کر رہی تے بلا انہیں کو 7 حصے کرنے 7 حصے کرتے بلا جنی مرضی آوے جے کوڑتی بنجے قربانی بلا تمہاری صحیح تھی سے اگر یہ فریقین راضی ہیں بھئی شریعت راضی کیا نہیں شریعت دا حکم ہے تیرا حکم نہیں تیرے پیو دی قربانی نہیں اے سارے چھوڑ دیو گانی ہون مولوی آگے پہلے شولوی ہیں تو گزارا کرنے آوے اے شریعت راضی نہیں تھی ٹھیک ہے صحیح اے پاوے تو سان ٹکواوڑن تے بلا 7 حصے بڑھاوڑن تے بلا قربانی تھی سے اور چمڑے دا حکم یہ ہے کہ چمڑا تو سان او جاتے رہو جتنا تو کو ثواب ملتا رہ ونجے اور دینی مدارس ہیں جتنا قال رسول پڑھائے ویندے قال اللہ قال رسول جیو تک لوگ پڑھسن تو ہاکوں کی چمڑے دا ثواب ملتا رہ ویسے حضرت درخواست رحمت اللہ علیہ دے سادت احسان ہیں ہی جاتے پہلی دفعہ ہونا دے آتے عید پڑھائی ہے وہ سارے محسن اسا کیویں بول سکدوں ہونے دے مدرسے واسطے سارے متولی صاحب بھائی قذافی صاحب دی عادت دے ہوتے اتھا ساتھی آیا ہوں دے سارے ساتھی اپنے اپنے چمڑے خود چاہ کر رہی تھے وہ عادت تے پجاڑی تک روتا کہ تو آدھا صدقہ غریب مستحق طلباء کو پجے باقی تو ہم مسائل بعد پڑھ سکتے ہوئے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے قربانی دے عید دیاں 2 رکعتیں تو 2 ہی رکعتاں اے واجب ہیں تساں نیت ایک رسو 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب نال 6 تکبیریں دے زائد تکبیریں دے امام نال اکسو اللہ اکبر میں بھی اکسا اللہ اکبر ولا ہاتھ میں بھی بدھنے تساں بھی بدھنے ہاتھ بدھ کر ہی تے کھڑسو اور سبحانک اللہ میں بھی پڑھنی ہے تساں بھی پڑھنی ہے ہوں دے بعد میں اکسا اللہ اکبر تساں بھی ایسا اکسو اللہ اکبر ہاتھ چامڑن کرنے تک ہاتھ چھوڑ دیونے بلا دو شفا میں اکسا اللہ اکبر تساں بھی اکسو اللہ اکبر چامڑن بلا چھوڑ دیونے جہاں تے ہم 3 مرتبہ میں آکھاں اللہ اکبر کرنے تک ہاتھ چامڑے ہیں لیکن چھوڑنے نہیں بلا بدھ گرنے سورت فاتحہ ہے سورت ملی سے رکوع کری سے سجدہ کری سن ولا اٹھ سوں ولا آپ پہلے امام صاحب سورت فاتحہ پڑھ سے قرات کر سے تو خاموش چیزیں سن سو ہوندی ولا جہاں ٹائم سورت فاتحہ دے بعد سورت پڑھ گن سے ولا آپ اللہ اکبر مطلب رکوع دھو تھی وہ ولا ہولے ہاتھ چامنے رکوع نہیں ونجنا ہاتھ کرنے تک چاہتے ولا چھوڑ دیونے دوسری دفعہ اللہ اکبر امام آگ سے ہاتھ کرنے تک چاہتے چھوڑ دیونے تیسری مرتبہ اللہ اکبر آگ سے ولا بھی ہاتھ چاہتے چھوڑ دیونے چوتھی دفعہ جہاں ٹائم اللہ اکبر دوسری رکعت سنو ولا بغیر سوچے سمجھے سیدھا رکوع چلے ویسو جو رکوع تسبیح ہے رکوع کرے سوں سجدہ کرے سوں اتحیات سلام دے بعد ولا 2 خطبے ہوندن او بھی واجب ہے انہاں سننا ہوندا دیونا انہیں خطبے سننے دے بعد اپنے عید نماز پوری تھی ہے اللہ پاک میں کو تو کو جڑا کچھ آکھے سنا گے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرماوے